12 گھنٹے کی جو جاب میں وہاں کر رہا تھا، میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ جو میں وہاں کام کر رہا ہوں 12 گھنٹے، اگر میں یہی اپنے ملک میں بیٹھ کے کروں تو ڈیفینیٹلی میں اس کا رزلٹ کوئی نہ کوئی حاصل کر لوں گا، اور میں نے حاصل کر لی الحمدللہ۔ تو میں جو بیسک سٹینڈرڈ جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ہم وہاں کے بیسک سٹینڈرڈز یہاں کے حساب سے سوچ کے تو جاتے ہیں، لیکن یہاں کی مارکیٹ وہاں کی مارکیٹ سے ڈفرینٹ ہے، سٹینڈرڈز ہی ڈفرینٹ ہے۔ ہم یہاں سے جو چیز پڑھ کے جا رہے ہیں وہ اس کی مارکیٹ میں فٹ نہیں بیٹھ رہی، اور جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ بھی ہمیں صحیح طریقے نہیں آتی۔ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے اندر ہمارا کون سا نمبر ہے؟ لاسٹ نمبر، سب سے نیچے، سب سے نیچے۔ میرے شہر ملتان کا سب سے اچھا اسکول جو ہے وہاں پر بیکن ہاؤس یا لونگ فیلڈ، اس وقت اس کی صرف بنتی تھی 15 سے 18,000 وہ اس کی فیس بنتی تھی۔ تو جب میں نے کمپیئر کیا وہاں کے ساتھ تو مجھے پتہ لگا کہ اگر یہ یہاں پر 1,000 درہم دے گا تو یہ یہاں کے مظلوموں کے اسکول میں جائے گا، مظلوموں کے، جو کہ ان کے اوپر کوئی وہ بسوں میں رول کے یا جس طرح سے ان کے اوپر کوئی طرز کھایا جا رہا ہو۔ میرا جہاں تک ماننا ہے کہ ہماری جو بیس ہے اس کو اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، کہ یہاں سے جو پروڈکٹ تیار ہے وہ اگر اسٹرانگ ہے، ہمیں اپنے اوپر خود پہ کانفیڈنس ہے، ہمیں جو پڑھا ہے ہمیں اس پہ کانفیڈنس ہے، ہم نے جو سیکھا ہے یہاں پر اس پہ کانفیڈنس ہے، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، بیکاز وہاں پر بھی ٹیلنٹ کے ہی قدر کی جاتی کہ جب انسان علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اس کی اصل بنیاد یہ ہوتی ہے، اسے پتہ لگتا ہے کہ میرے پاس کتنا کم علم ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم ایوری ون۔ ای کامرس والا اور بخار چڑھا ہے پورے پاکستان کو، پاکستان سے باہر جانے کا۔ تو آج دو نا جس طرح شکاری کو شکار کی تلاش ہوتی ہے، تو مجھے بھی ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے جو کہتے ہیں یار لعنت پاؤ عثمان صاحب باہر ہوں۔ تو پھر میں وہ ریزنز جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ احمد ہے جناب، یہ ماشاءاللہ سول انجینئر ہے سر، سول انجینئرنگ کیا آپ نے کوئی 8-10 سال؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، 10 سال ہو گئے جی باہر سے۔ کتنا عرصہ پہلے سے؟ 8 سال باہر انجینئرنگ میں نے پاکستان سے ہی کی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی سے، اس کے بعد میں پاکستان سے باہر چلا گیا تھا، 8 سال باہر رہا ہوں۔ 8 سال باہر ہیں آپ، چلے ہم آپ کی داستان سنتے ہیں۔ اچھا جی، فہد صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر۔ فہد جی ایک انٹرپرینور ہیں اور پاکستان میں ان کا بڑا زبردست سیٹلڈ بزنس ہے، لیکن جس طرح سے ہر ایک پاکستانی کو اندر بیسیکلی دماغ کے اندر ایک تکلیف تھوڑی سی جاگتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بے انصافی کا دورہ ہے، ظلم جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے، یہاں پر آگے بڑھنے کے لیے کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، نہ کوئی سسٹم ہے یہاں پر، تو بس ہمیں یہ جو ہے نا یہ ظلمستان چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ لوگ ظلمستان چھوڑ کے تو ذہن میں بڑے بڑے خواب سجائے تو سب سے پہلے جو ایزی ڈیسٹینیشن سب کے دماغ میں آتی ہے وہ دبئی ہے۔ تو دبئی کی میں آپ کو بیفور اس کے کہ میں ان کی طرف جاؤں تو میں اپنے میرے بڑے عزیز دوست، ٹھیک ہے، میں ان کا نام نہیں اسکرین پہ لینا چاہتا، ویری ویل نون پرسنالٹی ہیں انٹرنیٹ کی دنیا کے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا کو بائیں بازو کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تو میں ان کی اس تکلیف کو لے کے میں نے کہا اچھا چلیں چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے گھر کے پاس ایک ہاسپٹل تھا، ہم لوگ وہاں پر ان کو لے کے چلے گئے۔ تو جب چیک اپ ہوا تو تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے، اور ڈاکٹر صاحب نے میرے پاس آ کے بولا کہ جی آپ کے ابا کو سیریس ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو آپ $30,000 جو ہیں ابھی جمع کروا دیجیے۔ اگر آپ $30,000 جمع نہیں کرواتے تو آپ کے ابا کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد جو ہے شاید وہ یہ جو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس سے وہ سروائیو نہ کر سکے۔ تو وہ کہنے لگے میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اچھا یہ جو میں ابھی کارڈ دینے لگا ہوں، اگر اس کی $30,000 لمٹ نہ ہو تو مجھے آدھے گھنٹے بعد اپنے ابا کی لاش لینی ہے کیا؟ تو یہ ایک کہانی ہے اس ایسے ممالک کی جہاں پر ہم لوگ خواب لے کے جاتے ہیں، اور حقیقت جو ہے جو لوگ وہاں پر رہے ہم انہیں سے سنیں گے۔ تو احمد کیسا سفر رہا آپ کا یہ 8 سال کا پردیس کا؟ کوائٹ ٹف ڈیفینیٹلی۔ یہاں سے تو ہم یہ سوچ کے گئے تھے کہ وہاں جائیں گے تو ہمارے لیے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اور ایزی ہوگا سب، جس طرح ہماری پہلے خواہش عرب تھی۔ ہورے جو ہیں وہ ہار لیے کھڑے ہوں گی، اور یہ پاکستانی شہزادے آ رہے ہیں اور عرب شہزادے جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یار جناب کے پاکستان کے ہنرمند آ رہے ہیں۔ ایسے بالکل ایسے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ میں نے وہاں جا کے فیس کیا کہ ایک تو سب سے پہلی چیز وہاں جا کے جاب جو ہے وہ لینا ہی اٹ سیلف بہت بڑا ٹاسک تھا، بٹ اس کے ساتھ ہم نے وہاں پہ جا کے چونکہ میں نے کافی اچھا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کیا، اچھی فرمز میں کام کیا، تو مجھے وہاں پہ یہ چیز فیس کرنا پڑی کہ ہمارا جو ٹیلنٹ یہاں سے آ رہا ہے، خواب آنکھوں میں سجا کے آ رہا ہے،
वहाँ पर वो बेसिकली उस मार्केट के लिए फिट ही नहीं बैठ रहा उस मार्केट में, नहीं पाकिस्तानी नौजवान दुबई की मंडी के लिए फिट नहीं है। फिट नहीं है। किस मंडी के लिए फिट है भाई? ये ख्वाब देखते हैं अच्छे, अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर अगर आप देखें कि आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं और आपने उन स्टैंडर्ड्स पे जाके वहाँ पर यानी वहाँ कम्पीट पर करना है। बांग्लादेशी भी हैं, Exactly. श्रीलंकन भी हैं, फिलीपींस के लोग भी हैं, Exactly. इंडियंस भी हैं, ठीक है। Exactly. तो आपके ख्याल में हमारे लोगों की काबिलियत उनसे मैच नहीं करती, या हमारी काम करने की नीयत मैच नहीं करती, या हमने काम करने की सदात मैच नहीं करती? क्या मैच नहीं करता? हम बेसिकली जो चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, जो हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो बाकी सबका सेम है, फिलिपीन का भी सेम है और हमारे साथ नेबर कंट्रीज का भी सेम है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो हमने पढ़ा है हमें उसका वहाँ पर बेसिक नहीं आता। लाइक हम ये जान लें कि हमें जो बेसिक स्टैंडर्ड्स जो हमें पता होने चाहिए, हम वहाँ के बेसिक स्टैंडर्ड्स यहाँ के हिसाब से सोच के तो जाते हैं, लेकिन यहाँ की मार्केट वहाँ की मार्केट से डिफरेंट है, स्टैंडर्ड्स ही डिफरेंट है। और ये चीज़ मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुई कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम यहाँ से जो चीज़ पढ़ के जा रहे हैं वो उसकी मार्केट में फिट नहीं बैठ रही, और जो चीज़ हमने पढ़ी है वो भी हमें सही तरीके नहीं आती। तो इंडियंस जो हैं, क्या इंडियंस बांग्लादेशीज या फिलिपिनोज या जो भी वहाँ पर कंपेटिटिव या हमारे कंपेटिटर्स हैं जॉब मार्केट के अंदर, क्या आपको लगता है कि वो प्रिपेयर्ड होते हैं? नहीं, ऐसा वो प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन उनके अंदर एक जो ये चीज़ है कि वो कम्युनिटी को साथ बिल्ड करके चलते हैं। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि उनकी जो वहाँ पे लर्निंग है वो स्टे करते हैं, लर्निंग करते हैं, लेग पुलिंग वहाँ बहुत कम है इस मामले के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी जो बेस बन के आई है, जिस बेस से वो आए हैं, वो बेस उनकी स्ट्रांग होती है। लाइक वो जिस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए जिसको उनके हायर किया गया है, वो उसी डेजिग्नेशन के ऊपर काम करते हैं, उसमें अपनी एक्सपर्टीज जो है उसको लेकर डेवलप करके आगे आते हैं। तो ये एक मुझे लगा कि वहाँ पे फुकदान है जो हमारे बच्चे जा रहे हैं। हमारे बच्चे क्या है, ऐसा नहीं करते? नहीं, हमारे बच्चों के अंदर वैसे तो देखें ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे हैं, अच्छे भी हैं, डेफिनेटली टैलेंटेड भी हैं और वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पर भी हैं, बट समहाउ कहीं पे ये चीज़ लैक करती है कि हम जिस इन्वायरमेंट से तैयार होकर जो प्रोडक्ट जा रही है वहाँ पर, उस प्रोडक्ट के वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसकी मार्केट को मैच नहीं करते। लाइक अगर हम उस प्रोडक्ट को पहले एक मेहनती कितने हैं अगर आप बाकी नेशनैलिटीज के साथ कंपेयर करो, हम कितने मेहनती हैं? फॉर सम इंस्टेंट मैं कहूँगा कि हम थोड़े से तो कामचोर हैं इस मामले में। अगर मैं मिसाल के तौर पर नंबर देते हैं ना, स्टैटिस्टिकल हम कुछ बात करते हैं, 1 2 3 5 नेशंस हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगान, ठीक है जी, एंड फिलिपिनोस, और छठे पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानियों को मेहनत के अंदर कौन सा नंबर देंगे? अगर मैं बाकियों से कंपैरिजन में देखूं तो पाकिस्तान नंबर 5 पे ही आएगा। छठे पे कौन होगा फिर? छठे पे फिर हमारे पास जो हमारे वाले हैं, मैं अगर कहूँ तो मतलब हमारे साथ वाले हैं, वो भी थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं हमारे, बट बाकियों की निस्बत अगर मैं देखूँ, हाँ 5वें नंबर, हमसे नीचे। अच्छा, कम्युनिकेशन के लिहाज से इन 6 ममालिक के अंदर जो बातचीत कन्वे कर रहा है, अंग्रेजी की हम बात करते हैं, इन 6 मुल्कों में पाकिस्तानियों का अंग्रेजी का कौन सा लेवल है? हम इस टाइम पे अंग्रेजी के लेवल के अंदर हम 4th नंबर पे आते हैं। ठीक है, यानी हमसे अल्लाह अकबर अफगानिस्तान नीचे, अफगानिस्तान, और हम कह सकते हैं फॉर सम इंस्टेंट कि बांग्लादेश भी हम कह सकते हैं, बट बाकियों से हमारे बेहतर। ठीक है। अच्छा जी, तीसरा मेरा ये सवाल ये है कि मुझे अहमद ये बताएं कि आपस में कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करने के अंदर हमारा कौन सा नंबर है? लास्ट नंबर है। अल्लाह अकबर, यानी सबसे नीचे? सबसे नीचे हैं। ठीक है, चलिए। और कर्टसी के अंदर, यानी जब आप जॉब जाते हो तो आप हम्बल, कर्टसी, इसके अंदर हमारा कौन सा नंबर है? इसमें मैं अगर ये कहूँ कि हमारे इसमें भी कोई अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं। आप बताते चले, हम लोग 5वां, 6ठा या 7वां, मतलब इसमें भी हमारे ग्रेड ऐसा अच्छे नहीं है, हम बॉटम में ही हम फॉल करते हैं। हाँ, बॉटम में ही फॉल करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि वहाँ पर दूसरी नेशनैलिटीज के साथ नेटवर्क बिल्ड करना, ठीक है, वहाँ पर जो बिजनेस मीटअप्स हैं इनको अटेंड करना, जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इनको अटेंड करना, इनमें हमारा नंबर कौन सा आता है? इनमें भी हम लास्ट नंबर पे आते हैं, लास्ट पे, क्योंकि हमने कम्युनिटी बिल्ड ही नहीं की वहाँ पे। अच्छा, हमारी कम्युनिटी अगर आप देखें एज सच, बाकी जितनी भी नेशंस हैं उनके अपने नेशंस की अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनके फेस्टिवल्स के अंदर उनकी कम्युनिटीज़ आपको नजर आएंगी, उनके बिजनेस मीटअप में कम्युनिटीज़ नजर आएंगी, फिर उनकी अपनी कास्ट के अंदर उनकी अपनी कम्युनिटीज़ नजर आएंगी आपको। अच्छा, ये भी आखिरी सवाल अहमद,
पाकिस्तान खास तौर पे मतलब 60% आबादी तो पंजाबी है ना जी जी तो ज़्यादातर तो पंजाब के लोग ही पाकिस्तान जी। रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जहाँ पर भी। आखिरी जो मेरा सवाल है वो ये है कि हमारे लोग अपनी ज़ुबान वहाँ पर बोलने में कितने परसेंट फ़ख्र फील करते हैं कंपैरेटिवली टू रेस्ट ऑफ द 5 अदर जो मैंने कंट्रीज बोली? बेसिकली कल्चर तो वहाँ पर है इस तरह का कि हम उर्दू ही वहाँ ज़्यादा चलती है, हिंदी कह लें आप, ये ज़्यादा चलती है बिकॉज़ वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो तो कल्चर है। बट अगर हम इस बात को लेखें कि वो कितना उसमें उसको यूज़ नहीं करना चाहते या वो है, तो उस मामले के अंदर मैं कहता हूँ कि हमारी भी इतना मीन्स टू से कि अगर हम खुद को ऊपर लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फिर इसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है और हमें अडॉप्टेशन जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए, वो करना पड़ता है। इट्स अ नीड ऑफ द टाइम। होती नहीं है फिर भी। नहीं, नीड ऑफ द टाइम लेकिन है नहीं। अच्छा आखिरी एक सवाल मेरे मजीद जहन में आया और वो ये था कि लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब मुझे दुबई में आज से कुछ अर्सा पहले जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मेरे वो दोस्त का ऑफिस था, तो उसने कहा कि यार उस्मान ये ऑफिस ने मैंने आज छोड़ दिया है, तो 2 दिन बाद यहाँ पर एक फैमिली आ जाएगी। तो वो फैमिली जब वो वहाँ पर आ रही थी तो मैंने देखा कि वो दरमियान के अंदर एक पर्दा लगा रहे हैं। जी जी। तो मैंने कहा यार ये पर्दा क्यों लगा रहे हैं? कहने लगे यार इस साइड पे एक फैमिली रहेगी, इस साइड के ऊपर एक फैमिली रहेगी और दरमियान में उनके पर्दा होगा। मेरे लिए ये कल्चरल बड़ा शॉकिंग था एग्जैक्टली कि यार एक कमरे के अंदर 2 डिफरेंट फैमिलीज रहेंगी एक पर्दे के साथ, क्योंकि आप कोई टेक्निकली वो दीवार नहीं बिल्ड कर सकते वहाँ पर, ऐसा कुछ रूल्स होंगे। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार ये क्या है? उसने कहा भाईजान ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। हाँ। तो आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो वहाँ पर वो पाकिस्तानी किस लेवल पे मेंटेन रखते हैं ये 6 की रेटिंग के अंदर? इसमें हम फिर वही है 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर पे आते हैं बिकॉज एक तो ये है कि वहाँ लिविंग कास्ट बहुत ज़्यादा है और फिर हमारा वहाँ पर उस लेवल के ऊपर हम, क्योंकि देखें वहाँ पर कैटेगरीज हैं, अब हम देखें कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो हम इस टाइम पे अगर 3rd कैटेगरी में फॉल करते हैं कि हमसे ऊपर जो है फिर हमारे नेबर कंट्रीज़ आ गए, मतलब इंडिया आ गया, उनके हमारे से स्टैंडर्ड अप होता है। उसके बाद फिर जो इन्हीं के व्हाट कैन आई से कि लोकल स्पीकिंग जो है इंग्लिश कम्युनिटी कह लें या लोकल कह लें वहाँ के, उनका स्टैंडर्ड है। तो बस 3 अगर स्टेप्स में डिवाइड करें तो हम नंबर 3 के ऊपर आते हैं इस लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। आपको क्या लगता है कि इतने ही बेचारे हैं हम लोग, या हम लोग पाकिस्तान से बाहर वो क्लास जाती है जो बेचारी है, या क्या रीज़न है इसके? इस सारी बेसिकली दूसरी अक़वाम के साथ मुकाबले की क्या रीज़न है और क्या हम लोग बिल्कुल बॉटम लाइन पे हैं? मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारी जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, हमें अपने ऊपर खुद पे कॉन्फिडेंस है, हमें जो पढ़ा है हमें उस पर कॉन्फिडेंस है, हमने जो सीखा है यहाँ पर उस पर कॉन्फिडेंस है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है बिकॉज वहाँ पर भी टैलेंट के ही कदर की जाती है। आप छोड़कर क्यों आए वापस? मुझे फॉर सम इंस्टेंट ये लगा था कि वहाँ पर मेरा जो टाइम है वो मैं ग्रो नहीं कर पा रहा बिकॉज मुझे ये था कि मैं एक ही उसमें हूँ, सर्कल में हूँ, रोबोटिक लाइफ है और मेरी उसमें ग्रोथ क्या है कि मैंने हर 2 साल बाद एक वीज़ा चेंज करना है, एक कंपनी चेंज करनी है और थोड़ी सी सैलरी इनकम बढ़ेगी और दैट्स इट। क्या वैसे लाइफ है रोबोटिक लाइफ? जिंदगी तो यहाँ नहीं है पाकिस्तान में कहीं? जिंदगी यहाँ रंगों भरी है, डेफिनेटली यहाँ रंगों भरी जिंदगी है, लेकिन यहाँ पर रहने वालों को शायद कदर नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है डेफिनेटली। तो आप वो रंगों भरी जिंदगी में वापस आना चाहते हो? हाँ मेरा बिल्कुल। तो अहमद अगर आप जितने भी वहाँ पर कमा रहे थे, जी जी, ठीक है, आपने 8 सालों में कुछ सेविंग कर सके हो या बस वो हैंड टू माउथ रहे? देखें वहाँ पर कहा जाता है कि आप 1 महीने के अमीर हैं, जिस दिन आपकी जॉब गई उसके 1 मंथ के बाद आपको वहाँ से एग्जिट करना है, अदरवाइज आपके पास जॉब नहीं है तो आप नहीं रह सकते। वहाँ का ये है। सेविंग्स के हिसाब से दुबई में जो लोग कमाते हैं वो वहीं पे ही खा जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पर वही इन्वायरमेंट आपको मिलता है और आपने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते जाना है और आपने जो रहना है वहीं पर ही रह के वहीं पर ही उसको खा जाएगा। मतलब एज सच कोई इतनी है बड़ी सेविंग्स नहीं कर सकते आप कि आप उसके कहें कि मैं यहाँ पे बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ, वो नहीं है। और ग्रोथ जो है वो भी किसी नौकरी में जो सर्टन ग्रोथ है, सर्टन ग्रोथ है वही है। और पाकिस्तान में कितना अर्सा हो गया आपको? पाकिस्तान में अब मुझे 2 साल होने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुतमईन हैं इन 2 सालों से?
ہاں الحمدللہ میں جو چیز پلان کر کے آیا تھا اس آپ کے اس کی طرف بڑھ رہے ہو. ہاں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں اور مجھے اس میں سکسیس بھی مل رہی ہے, گروتھ بھی کر رہا ہوں. جتنی محنت یہاں لوگ وہاں جا کے دبئی میں کرتے ہیں, جتنا ہارڈ ٹائم دیکھتے ہیں, اگر یہاں کا نوجوان یہاں پر وہ ہارڈ ٹائم دے, وہ محنت کرے, آپ کے خیال میں ریزلٹس کتنے مختلف ہوں گے؟ میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ میں وہاں 12 گھنٹے جاب کر رہا تھا, ٹھیک ہے جاب کی ڈیوٹی اور 8 آورس سے, بٹ 12 گھنٹے کی جاب بن رہی تھی فل ٹائم اگر میں لگا لیتا تھا. تو 12 گھنٹے کی جو جاب میں وہاں کر رہا تھا, میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ جو میں وہاں کام کر رہا ہوں 12 گھنٹے, اگر میں یہی اپنے ملک میں بیٹھ کے کروں تو ڈیفینیٹلی میں اس کا رزلٹ کوئی نہ کوئی حاصل کر لوں گا, اور میں نے حاصل کر لی الحمدللہ. الحمدللہ. تو وہ میرا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ جو وہ میرے طرف سے میں نے اپنی طرف سے پورا کیا, اور جو میری جاب کے ساتھ میں لے کے چلتا تھا اپنے آپ کو, وہی چیز میں نے پاکستان میں اپنے گھر میں بیٹھ کے حاصل کی ہے. اور اس کے اندر آپ کو اپنے ماں باپ, Exactly. دوستوں سب اور رنگین زندگی زندگی یہاں پر آپ کو اویلیبل ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی, آپ اس کی طرف اس کے اندر پوری طرح اپنی زندگی کو بالکل گزار. بالکل بالکل. ہاں جی فاض صاحب, سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. سر آپ کو بھی بڑا چاو تھا باہر جانے کا, بالکل میں نے ایسے. منع کیا تھا آپ کو, لیکن آپ نے کہا کہ وہ جس طرح پاکستانیوں کو کوئی چیز فیلنگ آتی ہے کہ شاید دبئی چلو ہے, دبئی چلو بھائی, جس کو کتنے جا رہے بھائی دبئی چلے ہیں, بالکل کتنے جا رہے جی دبئی چل رہے ہیں. دبئی نہ ہو گیا مطلب دنیا کا دوحہ قطر, ٹھیک ہے جی, اور دبئی یا مڈل ایسٹ 3rd کلاس ملک ہے, خدا کی قسم. مطلب میں ابھی ریسنٹلی دوحہ قطر گیا, ٹھیک ہے, ایک تو ویسے ہی امیگریشن کے اوپر ہی آپ سے وہ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں, مطلب اس طرح بدتمیزانہ طریقے سے یلا میں نے آج تک دنیا کے کسی امیگریشن آفیسر کو ایسے بات کرتے نہیں دیکھا ہے کہ جیسے کوئی کمی کمین جو ہے نا, میرا تو دل کرتا ہے کہ جو ہے نا پکڑ کے نا 2 ریپٹے لگانا شروع کر دوں. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے, میں دنیا کے 36 ملک گھوما ہوں, کسی جگہ پر مجھ کو یہ جو تذلیل والی ہے نا ویلکم, یہ فیلنگ کبھی نہیں آئی. خیر وہ ہم لوگوں کی اپنی وجوہات ہیں کہ جب آپ دوحہ قطر میں باہر نکلتے ہو تو ایئرپورٹ کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہو, آپ کو ایک پاکستانی نظر آتا ہے جو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ ہمارے ساتھ میرے خیال سے ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے. فہد آپ سے آپ کا ایکسپیرینس کیسا گزرا, آپ بھائی جان واپس کیوں آ گئے؟ میں سر ایکسپیرینس اس طرح سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بس دل نے کیا تو چل پڑے, جیسے دنیا جا رہی ہے ویسے اسی ڈگر میں. تو وہاں جا کے دیکھا, فرسٹ آف آل تو کمپیئر کیا, پہلے 2-3 ماہ وہاں گزارے, دیکھا ایک اپنی کمپنی بھی رجسٹر کی وہاں پر جا کے. تو سارا جب میں جو یہاں سے پلان کر کے گیا تھا, اس پلان میں یہ تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں نے جو آن لائن ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ پڑھی تھیں کہ کمپنی میں رجسٹر ہو جائے گی, میری لیونگ بھی ہو جائے گی, 1 ایئر کے ایکسپینسز بھی ہو جائیں گے, میرا ڈرائیونگ لائسنس بھی, سب کچھ ہو جائے گا. تو وہاں جا کے مجھے پتہ لگا کہ وہ جو کمپنی کے جو میں نے پڑھے تھے 9,000 درہم, وہ آؤٹ آف ان کے 20 ریکوائرمنٹس میں سے ایک اسپیسیفک تھی. جیسے بیسک سیلری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر لوازمات ہوتے ہیں. تو وہاں جا کے جب ٹائم گزارا, فرسٹ آف آل تو سر یہاں سے کوئی پریپریشن نہیں تھی, ایک مائنڈ میں فینٹیسی تھی, اور کہ ورلڈ کلاس مارکیٹ ہے تو ورلڈ کلاس لوگ ہیں تو ورلڈ کلاس کمیونٹی ہے, وہاں جا کے رہتے ہیں. جب وہاں جا کے پروسیس کیا, اور پروسیس کرتے کرتے جب دیکھا کہ جو ایکسپیکٹ کر کے گیا تھا کہ اتنا میرے پاس انویسٹمنٹ ہے اور اتنا میں ٹائم گزار لوں گا, تو وہاں تو جب سب کچھ لگ گیا اور خالی ہو گئے تو خیال آیا کہ جتنا ایکسپیکٹ کر کے آئے تھے اس کا ملٹیپل تو اب لگ گیا, اب آگے کا کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ میں وہاں نا 3 ماہ رہا, تو میں نے وہاں پر اپنی آبزرویشن کرتا رہ گیا. میرے فیملی کا ویزا بھی لگ چکا تھا, تو پھر بھی تھا کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پلان کرتے ہیں اور آگے کنٹینیو کرتے ہیں. میں نے اپنی فیملی کال کی, گھر بیٹے کا اور وائف کا, ان کو میں نے کہا کہ میں نے نا یہ 4 سے 5 پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں, اگر آپ کہتے ہو ویزا لگ گیا 60 ڈیز کا جو ٹائم ہوتا ہے تو میں نے اب آنا ہے اور ہم آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر سوشل لائف نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا آئے گا 1 سال تو 1 ماہ تو وہ 10 دن تو رہ لے گا ایک کمرے میں, اسٹوڈیو جس کو کہتے ہیں, لیکن میں نے کہا وہاں کوئی چاچے کا, پھپھے کا, تائے کا, کوئی کزن, کوئی وہ یہاں پر وہ کوئی غمی, کوئی خوشی, ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے. وہ 1 ماہ بعد پھر تنگ ہو جائے گا ہر کوئی ایک دوسرے سے, فیملی وائز بات کریں تو. دوسرا میں نے دیکھا کہ یہاں کے ہم امیر تھے جب میں یہاں سے گیا تھا. یہاں کے ٹھاٹ بات تھی, جس ہوٹل پہ کھانا کھانا ہو, جو کچھ کرنا ہو چلے جانا, گاڑی ہے, گھر ہے, بالکل گھر تھے, اچھی کمیونٹی میں لیونگ تھی.
تو وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں تو ہم غریبوں کے بھی غریب ہیں، اور کیونکہ کاسٹ وہاں پر اور سارے معاملات وغیرہ. تیسرا میں نے دیکھا کہ اگین وہاں پر سر باہر اگر کوئی لوگ جاتے تھے ہماری کمیونٹی کے، ہمارے لیول کے، تو وہ زیادہ تر ڈسکاؤنٹ آفرز کی تلاش میں رہتے تھے مالز کے اندر، کہ آفر آئے گی تو گھی لے لیں گے، آفر آئے گی تو یہ کر لیں گے. اس کے علاوہ اسکولنگ سر، بیٹے کا تقریباً اسکول کا سٹارٹ ہونے والا تھا، 3.5 سال عمر تھی. تو میں نے جب کمپیئر کیا، میں نے کہا وہاں پر میں نے کنورٹ کیا، میں نے کہا میرے شہر ملتان کا سب سے اچھا اسکول جو ہے وہاں پر بیکن ہاؤس یا بلوم فیلڈ، تو اس وقت اس کی صرف بنتی تھی 15 سے 18 ہزار، اور وہ اس کی فیس بنتی تھی. تو جب میں نے کمپیئر کیا وہاں کے ساتھ تو مجھے پتہ لگا کہ اگر یہ یہاں پر 1000 درہم دے گا تو یہ یہاں کے مظلوموں کے اسکول میں جائے گا، مظلوموں کے، جو کہ ان کے اوپر کوئی وہ بسوں میں رول کے یا جس طرح سے ان کے اوپر کوئی ترس کھایا جا رہا ہو تو 1000 درہم خرچہ اس کا. جی. اس کے علاوہ 1000 درہم پاکستانی کتنے بنے اس وقت سر 45,000 بنتے تھے اس وقت. اچھا. اور پھر لاسٹ سر یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرا ورک آن لائن ہے. ایک پرسن جو کہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، جس نے وہاں اویلیبل رہنا ہے، تو میں نے کہا جب میرا ورک آن لائن ہے، میں نے جب کس کیڑے نے کاٹا اگین جی کہ میں یہاں پابند رہوں، تو میں نے دیکھا کہ میں اگر یہاں رہتا ہوں اور یہاں ایکسپینس کرتا ہوں ایز کمپیئر ٹو یہ کہ میں دبئی سے پاکستان اگر جب مجھے ضرورت پڑے میں 3 چکر بھی لگا لوں یہاں کے، پھر بھی میں نے جب کمپیئر کیا کہ میری کاسٹ آف لیونگ اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کاسٹ آف لیونگ یہ ہے اینڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہے. وہاں کاسٹ آف لیونگ جب میں واپس جاؤں گا تو وہاں پر یہ ہے، اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کاسٹ آف لیونگ یہ ہے اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہاں آ جاتا ہے. تو میں نے جب فیملی کو کہا، میں نے کہا کہ آپ کی اپنی چوائس ہے، ان کے بھی مائنڈ میں تھا کہ بھئی ہم نے تو دبئی جانا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اب دیکھ لیا ہے تو پھر بہتر ہی ہے کہ نا ہم یہیں سے ہی کینسل کر دیتے ہیں پلان نا. اور بائی چانس جب میں واپس آیا، میں ویسے چکر لگانے آیا تو سر اس کے بعد آ گیا کرونا. اب میں نا سر ڈرائیونگ میرا کچھ فیملی والے نے بلایا تھا، وہ بلاکیج ہو گئی فلائٹس کی، تو میں نے وہاں پر ڈرائیونگ لائسنس میں نے پروسیس کیا ہوا تھا. اس کے 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک ٹیسٹ میں نے کلیئر بھی کر لیا تھا. تو میں نے جا کے ان سے سیز کروایا اور میں نے کہا کہ نا میں جب آؤں گا، انہوں نے کہا 2 یا 3 ماہ کا ٹائم فریم ہوتا ہے. میں نے کتنے ٹائم میں تو میں آ جاؤں گا. تو جب میں گھر آیا تو پتہ لگا فلائٹس پہ بین ہو گیا. اب فلائٹس پہ بین لگ گیا، وہ اپروکسیمیٹلی 6 سے 7 ماہ رہا. جی. وہ ڈوریشن جو تھا ڈرائیونگ لائسنس کا، میں نے کہا پاکستانیوں کی طرح کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے. میں نے کہا کہ اب یہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ بین لگ گیا، کمپنسیٹ کرے گی، صرف یہی مائنڈ میں تھا. ویزا کا انہوں نے 6 ماہ سے سال کر دیے تھے، تو یہی دیکھا کہ کمپنسیٹ کرے گی. آخر ہم خود جان بوجھ کے تو نہیں آ رہے، انہوں نے روک دیے تو ہم بیٹھے ہیں. تو وہاں جب میں واپس آیا تو اب ویٹ کر رہے ہیں، اچھا اگلے مہینے کھل جائے گا، اگلے مہینے کھل جائے گا. اس طرح سے 7 ماہ گزر گئے. اس دوران جب میں نے دیکھا کہ 1 ماہ گزر گیا، دوسرا ماہ، پھر میں نے سر یہاں پر ایفرٹس شروع کر دیں، کیونکہ وہاں سے دیکھ کے آیا تھا کہ اگر یہاں پر کچھ کر سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. 7 ماہ بعد سر جب وہ بین اوپن ہوا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ایفرٹس کا کچھ نہ کچھ اگین رزلٹ ملنے لگ گیا تھا. میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں. جب جانے کا پلان کیا، میں نے پہلے ان کو کہا، رابطہ کیا ان کی سپورٹ سے جو ڈرائیونگ کی تھی، کہ میں نے اپنی ڈیٹیلز بتائیں اور ان کو کہا کہ اس طرح سے میں نے اپنا پروسیس کروایا تھا، فلائٹس بین ہو گئی تھیں تو اب میں آ رہا ہوں. میں نے 8,000 درہم سر پے کیے تھے. 8,000 درہم جی، اپروکسیمیٹلی آج کے 6 لاکھ اپروکسیمیٹلی ڈرائیونگ لائسنس کی. جی. تو انہوں نے کہا کہ نا آپ کی تو وہ ڈیٹ آپ بتا رہے ہیں وہ تو اس کے حساب سے ایکسپائر ہو چکا ہے ڈوریشن. میں نے انہیں کہا کہ بھئی میں تو یہاں پر سٹک تھا، فلائٹس بین تھی، یہ میری طرف سے تو نہیں تھا. انہوں نے کہا رول از رول. انہوں نے کہا وہ آپ کا ایکسپائر ہو گیا، اب جب آپ آؤ گے تو آپ نئے سرے سے 8,000 درہم کا پروسیس. یہ کتنی دفعہ 8,000 درہم جمع کروانا ہوتا ہے جی لائسنس لینے کے لیے؟ سر اس میں یہ تھا کہ جتنا آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ہے کہ آپ ان کو پاس نہیں کرتے تو اس میں پھر ایڈ آن کلاسز کرتے رہتے ہیں. میرا فرسٹ پاس تھا، ابھی سر 2 اس کے بعد یعنی 3 دفعہ 8,000 نہیں، اس میں ایڈ آن. لیٹ سے آپ نے 8,000 پے کیا، اگر اس کے بعد آپ دوسرے میں فیل ہوئے تو کلاسز ایڈ کرتے ہیں. لیٹ سے 600 درہم، اچھا 1,000 درہم، اس طرح سے 10,000 درہم یعنی تقریباً 7 لاکھ روپے کا یہ مدعا ہے جی لائسنس لینا. یار پاکستان 7,000 روپیہ نہیں لگتا یار. جی ہاں بالکل ایسے 7,000 روپیہ نہیں لگتا. اور دنیا دی ناشکری ترین قوم ہے. گورنمنٹ بھی ساری دیہڑی سی گالاں کڈنے ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی ٹیکنیکلی اپنے منہ پہ چپڑے مارنے چاہیے. جی. خیر اینی ویز. اچھا فہد، تو آپ واپس آ گئے. جی.
اور یہاں سے آپ بزنس کر رہے ہیں جی اور مطمئن ہو؟ بہت زیادہ سر. ابھی کسی اور ملک جانے کا خواب ہے، خیال ہے؟ سر فی الحال تو جو کیڑا تھا جو کافی دبئی چلو کیڑا جو جی ہے اس کو کافی حد تک وہ کافی حد تک اس نے ابھی تو سر سکون ہے کہ اس میں یہ جا کے نا اپنی لیکس دیکھیں. پہلے تو تھا فینٹیسی، ایک سر ایج ہوتی ہے انسان فینٹیسی میں کہ دنیا میرے لیے نا بیٹھی ہے. پھر سر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، اس کو بھی کچھ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہیے ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے، میرے اندر کیا ہے جی اس کی تلاش. جی تو اس میں سر جب لگے تو پھر میں نے سر سنا بھی تھا ایک شخص سے، لیکن سمجھ تو نہیں آئی تھی. کہ سنا یہ تھا کہ جب انسان علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اس کی اصل بنیاد یہ ہوتی ہے، اسے پتہ لگتا ہے کہ میرے پاس کتنا کم علم ہے. تو پھر سر اسی طرف اپنا سفر شروع کیا، اپنے دیکھے کہ پہلے کیا مسٹیکس تھیں جو کہ ریپیٹ نہ کی جائیں. اور میں بالکل اس حق میں ہوں کہ ٹھیک ہے دبئی بھی جائیں، کسی بھی کنٹری میں بھی جائیں، لیکن میں اس حق میں ہوں کہ اگر یہاں سے اپنی بیس اور فاؤنڈیشن بنا کے جائیں تو پھر آپ زیادہ بہتر ہے. بیس اور فاؤنڈیشن بنا کے جائیں. اچھا احمد، آپ سے اور میرا فہد آپ دونوں سے یہ کوسچن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دونوں دبئی نہ جاتے جی تو یہ جو آپ کا دبئی چلو کیڑا ہے، کیا اس کی جو وہ اسٹرینتھ ہے یہی رہتی ہے، یا یہ سکون سے آپ نے جب اس کو اب سلا رکھا ہے سائڈ پہ آپ نے سلایا ہوتا جی یا جانا ضروری ہے، کیا ہے؟ ہم تو سر ضرور جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کنٹری نہیں ہے، یہاں تو کوئی لائف ہی نہیں ہے. کیونکہ دبئی بندہ میڈیا اٹھاتا ہے سر دبئی، اور کوئی کسی سے سنتا ہے کہاں سے آئے ہو، جی کہاں سے آئے ہو دبئی، وہ کیسے گانے بنائے ہوئے جی ہیں کہ میں زندگی میں وہ کیا ہے all I need is one night in Dubai. جی نہ اتھے درخت، نہ اتھے ٹھنڈی ہوا، نہ اتھے بدل، نہ اتھے چلدیاں جھیلاں، جی جا کے دبئی دی چٹی دھوپ چٹ لو. اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، اس کو کہا جاتا ہے سویٹ جیل. سویٹ جیل بھی کہا جاتا ہے، جو وہاں جاب کرتے ہیں ان کے لیے وہ سویٹ جیل کہلائی جاتی ہے. کہ اس میں جو آ رہا ہے 2 سال کے لیے وہ بک ہو گیا اور اس کو مطلب نہیں، اس کو ایگزٹ نہیں ہے وہاں پہ، وہ اس میں اس کمپنی کے نہیں. بالکل بڑی بہادری چاہیے آپ کو کہ آپ کینیڈا گئے اور آپ کو پتا چلا جناب کینیڈا میں تو مہینے کا میرا $7,000 صرف لیونگ ایکسپینس ہے. تو پھر آپ کس منہ سے پاکستان واپس آئیں گے؟ آپ نے 10 سال سارے رشتہ داروں کو بولا جی میں تو کینیڈا جا رہا ہوں امیگریشن لے کے، لیکن جب وہاں پر آپ $7,000 نہیں کما سکتے ہو اور 6,500 پہ آپ رکتے ہو اور ہر مہینے $500 آپ پہ بینک کا لون چڑھتا جاتا ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، تب آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. نہ پھر یہاں جو گئے آپ، نہ پھر آپ وہاں جو گئے، اور خیر لاسٹ. تو آپ کے خیال میں جو پاکستانی دبئی جا رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اچھی طرح ریڈی ہو کے جانا چاہیے؟ ہاں اگر اس مارکیٹ میں جانا ہے تو بیس انگریزی کا کورس کر کے جائیں، SEO کا کورس کر کے جائیں، یا محنت مزدوری پینٹنگ، کیا کورس کر کے جائیں؟ دیکھیں اس مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور ساری ہی جو وہاں پہ کمیونٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی پریپیئرڈ ہیں، فل پریپیئرڈ ہیں. تو آپ اس کمیونٹی کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے خود کو پریپیئر کر کے جائیں، ایسے ہی نہیں جائیں اس طرح ہے کہ میرا دل کر رہا ہے، بڑے بھائی گئے تھے تو میں نے بھی جانا ہے دبئی، یا انکل گئے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، ایسا نہیں. سارے جاؤ، سارے جاؤ، سارے جاؤ، امریکہ بھی جاؤ، کینیڈا بھی جاؤ، کیونکہ اتنے جہاں ٹیکا نہ لگنا ہے، وہ ٹیکا اتنے نہ بھرا بڑا لگن دیندا ہے، ہاں بالکل ایسا، نہ پیو لگن دیندا ہے. وہ جہاں گھر کا سلسلہ چلا رہا ہے نا وہ چیخا مارتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، کہ آؤ کچھ کر لو، یہ کر لو، سویرے اٹھ پیا کرو چھتی، 11 بجے نہ اٹھیا کرو، سویرے اٹھیا کرو، جاؤ جا کے کوئی رزق لو، کوئی کام سیکھ لو. بالکل ایسے. لیکن کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے پاگل ہے، پڑھا رہا ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، اب پہلا تو کام نہیں آئے ہر کوئی ٹاؤن ٹاؤن آئے. بالکل ایسے اسی ساڑی ماں نے جو سام جمعہ ہے دنیا چ ساڑے دی کوئی دوجی چیز ہی کوئی نہیں پیدا ہوئی، ایلان مسک کی چیز ہے نا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے. 11 بجے نال اٹھنے ہیں، 11:30 12 بجے ناشتہ کرنے ہیں، پھر اس کے بعد فون ویکھنے ہیں، تھوڑی دیر ٹک ٹاک چلانے ہیں، ہیں ٹک ٹاک چلا کے اپنے ملک دے پولیٹیشنز گالاں کڈنے ہیں، لوگوں کے نال اسی کہنے ہیں اچھا چل یار آخر میں اے بازار دا چکر تے لا کے آواں کہ میرا ملتان لاہور اتری ہے، بالکل. اس کے بعد لوگ یار نوں فون کیتا، اوئے کتے ہیں، اوئے آ جا یار، میں پتہ لگی دی یار اے شامی باربیکیو کر لگے ہیں، کیوں آپ بن پیسے دیتے نہیں آج منوں، آج رات باربیکیو چل جائے گا. جی اور اس طرح سے ہم ایک طرح ایگزیکٹلی اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اور پھر ظلم دی قیمت بالکل تہاڈے نال، تہاڈے کولوں دبئی والے جے شیخ نے نا
ادھر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹھیکیدار وہ کیسے کام کرواتے ہیں, وہاں پہ تو بالکل بالکل ایسے سارے سارے جو ہر جاب بالکل جن نے کدی ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਖ ਨਾ ਤੋੜੀ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੱਡਰਾ ਮੀ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਨੇ तो मैं समझना वा कि तुसी जे मैं ये मेरा ये कहना था कि जो बाहर जाता है ना, ठीक है जी, वो लाजम बदवाया ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡਰਾ ਮੀ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, तो 2-4 साल 5 साल फिर अरबी गोले रगड़ते हैं तो वो हड्डरा में निकलती है, तो अल्लाह ताला वो हिसाब बराबर करता है ना, बिल्कुल ऐसे कि जो वो प्यो दा फिर भरा दा खादा हुंदा है, तो वो खैर तो कुछ और अब आपको अगर कंपैरेटिवली मतलब आप दुबई के यूरोप के अंदर भी कुछ लोग रहते हैं, अमेरिका में भी लोग रहते हैं, आपका क्या ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर ज़्यादा है? देखिए अब इस टाइम पे क्योंकि अब दुनिया तो ग्लोबल हब हो गई सारी, तो इस टाइम पे हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज, आप अपने घर से बैठ के काम स्टार्ट करें और हर जगह कोई ज़रूरत नहीं है अब किसी, अब आप प्लेस बाउंड नहीं है, कोई जगह की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं घर से बैठ के नहीं कमा सकता, अब आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कहाँ बैठ के काम करना चाहते हैं। फहद आपको लगता है कि मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान रहो अमेरिका बिजनेस करो, ये नारा ठीक है या ये? सर आपसे कुछ साल पहले आपकी एक वीडियो देखी, आपने कहा कि मैं 1 लाख का एक घर में देख के आऊँ रेंट पर और वो महल की तरह है, और आपने कहा अमेरिका में $2000 का आपने कहा कि एक छोटा सा फ्लैट मिलता है, तो समझ नहीं आई उस वक्त ना, जैसे हमें ज़्यादातर नहीं समझ आती। तो फिर जब जाके सर कंपैरिजन किया कि यहाँ पर हम डबल स्टोरी घरों में रहते हैं और वो 10-10 मरले के घर हैं, और वहाँ पर जाकर एक कमरा और उसी के अंदर ही पूरी सब कुछ है, उसी में वाशरूम है, उसी के अंदर ही सब कुछ है। तो फिर ये देखा कि अगर अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है आजकल ऑनलाइन की फॉर्म में, पहले तो हम लोगों के पास इस तरह के कोई मौके नहीं होते थे, आज से अगर कोई 70s में गए 80s में गए तो उस तरह के मौके नहीं होते थे एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, फिज़िकली होते थे कुछ हद तक। अगर ये मौके आ गए हैं और आपने काम ही करना है, बाकी आपने पूछा कि बाहर जाने से पहले कैसे प्रिपेयर होना चाहिए हमें, तो जो मैं फील करके आया वहाँ से, जैसे आप ई कॉमर्स फील्ड से हैं, कहा जाता है कि अमेज़ॉन पर सेलिंग के लिए आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो, आप उसको निचोड़ के पहले से स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, और वहाँ जाके अगर आप दूसरी बात वहाँ जब आप जाएं तो आप वैल्यूएबल हों, अपनी जो भी आपकी प्रोफेशन है फील्ड है, वहाँ पर लोग एज बेनिफिट्स तो लेके बैठे हैं, कोई 12 साल से बैठा है, कोई 15 साल से बैठे हैं, आपकी जब प्रोडक्ट वैल्यूएबल होगी तो जब आप जाएंगे खुद, यानी कि एज अ प्रोडक्ट आप वैल्यूएबल होंगे, फिर आप जब जाएंगे तो फिर एक वो भी अपने पास लोगों की मार्केट रिव्यूज़ लेके बैठे हैं, फिर आपकी प्रोडक्ट की बेस के ऊपर आप उनके साथ कुछ हद तक कंपटीशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये आजकल जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ग्लोबल हब है, किसी भी फील्ड के अंदर आजकल ये इतना मुश्किल नहीं रहा कि हम यहाँ से बैठे कुछ ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम अर्निंग करना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल तो ये होता है कि हमारी अच्छी लाइफ और हमें बेहतर मौके मिलें। मैंने पढ़ा था कि आज के दौर के इलिटरेट वो लोग नहीं हैं कि जो पढ़ और लिख नहीं सकते, बल्कि 21st सेंचुरी के इलिटरेट वो लोग हैं जो कि लर्न करके अनलर्न और रीलर्न नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर हम अपनी फील्ड्स, जैसे वक्त बदल रहा है, ख़ुद को बदलने की हमें अशद ज़रूरत है, और उसमें सर आईटी तो समझ ले कि जान है दुनिया की इस टाइम अगर बात की जाए। आईटी जान है जनाब। इसी पैगाम के साथ दुनिया की इस दौर के अंदर, और फहद जो है फहद पाकिस्तान के अंदर इनकी एक आईटी कंपनी है, बहुत सारे ये बिजनेसेस करते हैं, लेकिन इनमें से एक बिजनेस जो है ये आपको सब्सक्रिप्शंस भी देते हैं। आपने किसी किस्म की जो टूल्स हैं, जिस तरह से SEMrush है, Ahrefs है, वर्ड AI है, या इस तरह की जितनी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल्स हैं, तो फहद जो है थोड़े से पैसे लेके आप लोगों को बहुत सारे टूल्स की सब्सक्रिप्शन देते हैं लर्निंग पर्पजेस के लिए। मैं गो के इस बिज़नेस मॉडल से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ कॉपीराइट को नहीं मानते, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने अगर SEMrush सीखना है, Ahrefs सीखना है, या ऐसे बहुत सारे वो टूल्स सीखने हैं जिनको सीख के वो SEO सीख सकते हैं या अपने ऑनलाइन बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हैं,
تو شاید وہ اس طرح سے ابھی وہ سبسکرپشنز پہ نہیں کر سکتے کہ بیسک SCM رش کی $125, HRF کی $125 یا باقی جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں کسی کی $200 یا $250 سبسکرپشنز جو ہیں وہ پے کر کے ان سافٹ ویئرز کو یوز کریں. تو ہوتا کیا ہے وہ بزنس ماڈل ہے وہ فہد ایک سبسکرپشن لے لیتے ہیں مثال کے طور پر SCM رش کی اور HRF کی یا جتنے بھی ایسے سافٹ ویئرز ہیں, اور پھر اس سبسکرپشن کو کیا کرتے ہیں آپ سمجھ لیں بانٹ لیتے ہیں. وہ جس طرح ایک گاڑی لے لیں اور سارا محلہ جو ہے نا اس کو استعمال کر لے اور اس کا جو خرچہ ہے اس کی جو رننگ کاسٹ ہے وہ سب لوگ مل کے مینج کر لیں. تو اسی طرح فہد جو ہے کچھ سافٹ ویئرز کی سبسکرپشن لے لیتے ہیں اور پھر اپنا سرور لگا کے باقی لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں. اور خیر میرا ان کو بھی یہی کہنا ہے کہ یار آپ کوئی ایک پروڈکٹ بلڈ کرو جو پاکستان بیس پروڈکٹ ہو, کوئی جس کو پوری دنیا میں آپ سیل کر سکو, سبسکرپشن سیل کر سکو, اور اس منڈی سے باہر نکلو, پاکستان کی منڈی سے باہر نکلو. پوری دنیا گلوبل منڈی ہے آپ کی اور آپ کو بیچنا آتا ہے. اگر آپ پاکستان کی اتنی ٹف منڈی کے اندر لوگوں سے چند $100 سے $1000 لے سکتے ہو تو دنیا کے اندر پھر آپ کو بیچنا آتا ہے تو پوری دنیا میں نکلو اور اپنے برانڈ جو ہے اپنی جو پروڈکٹس ہیں سافٹ ویئر بیسڈ پروڈکٹس جو ہیں ان کو لانچ کرو اور آگے بڑھو. اور آئی ایم ویری تھینکفل انہوں نے میری بات مانی, اور ویری سون آپ دیکھو گے کہ آپ کو ان کے پلیٹ فارم سے آپ کو کچھ جو پروڈکٹس ہیں ان کی لانچز ملیں گی, اور میری دعا ہے ان کے لیے اللہ انہیں بہت کامیاب کرے. اور یہ پاکستان میں رہتے ہیں جناب اور پوری دنیا میں بزنسز کرتے ہیں. انڈیا میں بھی کلائنٹس ہیں, بالکل USA میں بھی ہیں, USA میں بھی کلائنٹس ہیں, انڈیا میں بھی کلائنٹس ہیں. تو یہ سارے کا سارا فرق جو ہے مت سوچ کا ہے, رائٹ. تو یہ جو 5 پاؤ ہے, ٹھیک ہے, اس 5 پاؤ کو آپ نے کیا کرنا ہے, گھمانا ہے. آپ سمجھو پاکستانی سارے نیوز چینل, ٹی وی چینلز, خبریں بند کر دو. آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک کا پرائم منسٹر کون ہے اور وزیر اعظم کون ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے. آپ نے جس منڈی میں, امریکہ میں, برازیل میں, میکسیکو میں, مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, جہاں پر کام کرنا ہے نا, وہاں کی خبریں آن کر لو, وہاں کے چینلز آن کر لو, وہاں کے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دو. لنکڈ ان پہ ان سے دوستی کرنا شروع کر دو جو ٹاپ کمپنیز ہیں. اگر ٹاپ کمپنیز, دنیا کی جو ٹاپ کمپنیز ہیں, ان کے دوست آپ کے دوست بن گئے تو آپ کو ریچ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو جناب اسی پیغام کے ساتھ دنیا بدل چکی ہے, صرف ہمیں بدلنا ہے. اور اگر ہم وقت کے مطابق نہ بدلے تو جس طرح پچھلی 3 صدیوں سے ہم لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے آ رہے ہیں, آنے والا وقت جو ہے وہ بھی مختلف نہیں ہونے جا رہا. تو اسی پیغام کے ساتھ جناب اپنے آپ پہ محنت کیجئے, اپنے اوپر محنت کیجئے, دنیا کے بدلتے تقاضوں کو سمجھیے اور ترقی کیجئے. بہت شکریہ جی, تھینک یو, السلام علیکم.